सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का बयान मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान रहेगा। इजराइल में पहले किसकी हुकूमत थी, कौन था पहले, फिर उसके बाद कौन रहा। तो चलिए बयान शुरू करते हैं बिना टाइम लिए। करके रहूँगा और इससे खुतबा दिया जाएगा। वो उनका अज़म था और उस पर लेकर के चलते रहे। तकरीबन आपने 17 जंगें लड़ी हैं, 17 जंगें लड़ी। और सलाहुद्दीन अय्यूबी को जो दरपेश मसाइल थे, वो कहा गया है कि पहले तो उन्होंने जो रोड मैप बनाया था उस हिसाब से उनको 2 साल के अंदर ये जंगों में फतह कर लेना था। 2 से 4 साल के अंदर उनके दिमाग में ये था कि बैतुल मुक़द्दस को मैं हासिल कर लूँगा। लेकिन फरमाते हैं कि अपनों की मुखालफत इतनी थी, जगह जगह से कोई मुसलमान बैठा हुआ है, नवाब बैठा है, कहीं कोई किसी छोटे इलाके का खलीफा, कोई गवर्नर, सब पकड़ पकड़ करके इनकी टांग खींचें, इनके फ़ौजियों में वरगलाएँ और अलग अलग वसवसे डालें, जिसकी वजह से पहले अपनों से भिड़ते भिड़ते आपको 18 साल लग गए। बैतुल मुक़द्दस फिर पहुँचे, सलीबियों से मारका आराइयाँ होती रहीं। फिर वो 87 साल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा बैतुल मुक़द्दस को इन ईसाइयों से पाक किया और आपने वो मिंबर वहाँ पर लगाया और तारीख़ी खुतबा अता किया था। उसके बाद वो बीमार हो गए सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह। 17 जंगें जिसने लड़ी और ईसाई आज भी सलाहुद्दीन के नाम से डरते हैं और बहुत सारे तारीफ़ भी करते हैं कि ऐसा जर्नल हमने देखा ही नहीं दुनिया में सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह। वो खून का प्यासा नहीं था, वो अमन का प्यासा था। कितने तो कैदी ऐसे आते थे जिनको वो सिर्फ एग्रीमेंट करके आज़ाद कर देता। ईसाई इस बात पर आज भी इकरार करते हैं कि जंगों में कैद जो होने वाले को कोई छोड़ता नहीं है, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी एक नहीं लाखों लोगों को आज़ाद किया है, 1000 भी नहीं लाखों लोगों को आज़ाद किया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उनकी तुरबत पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। हैरत की बात यह है कि उनका आखिरी वक्त आया तो रोने लगे, बिस्तर पर रो रहे थे। लोगों ने पूछा कि क्या बात है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैंने मन्नत मांगी थी अल्लाह से कि अल्लाह बैतुल मुक़द्दस फतह हो जाए तो मैं हज पे जाऊँगा। कहा तो फिर क्या हुआ। कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं हज कर सकूँ। ये वक्त का वो आदिल हुक्मरान जिसकी तारीख़ अदल से भरी हुई है, लेकिन ये भी तारीख़ है कि माल लूट करके अगर अपना महल बनाया होता तो सलाहुद्दीन के बहुत सारे आज महलात होते, लेकिन वो आखिर वक्त बिस्तर पर इस गम से रो रहे थे कि मेरे पास हज पे जाने के लिए पैसे नहीं हैं। जिसके ज़ेर नगी कितने इलाके आते थे उस वक्त, बहुत सारे इलाकों का वो खलीफा। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस्लाम की सच्ची तारीख़ ऐसे ही खुलफा से है, ऐसे ही खुलफा से निज़ाम है। फिर ये ज़माना चलता रहा, तकरीबन 800 साल गुजर गए। 1921 आया, 1921, ये जो गुजरी हुई सेंचुरी है अभी हमारी, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुई, पहली जंग अज़ीम, इस जंग के दौरान यहूदियों ने ज़बरदस्ती इजाज़त मांगी बरतानिया को सालिस बना करके, क्योंकि जब तुर्की की हुकूमत ख़त्म हो गई, जिसको खिलाफत उस्मानिया कहा जाता है, जब वो कमज़ोर होकर गिर गई, क्योंकि उनका दबदबा था, ये आखिरी खिलाफत है जो ज़मीन पर थी। अगरचे खिलाफत के नाम से जो मशहूर रही, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद से लेकर ये तुर्की की खिलाफत उस्मानिया तक इस रुए ज़मीन पर खलीफा हर ज़माने में कोई ना कोई रहा। लेकिन 1921 से लेकर 1921 से लेकर अब का ज़माना आ गया 2023, इतने साल, 100 साल गुजर गए, पूरी दुनिया में अब कोई खलीफा मुसलमानों का नहीं रहा। बादशाह तो बहुत सारे हैं, अमीरुल मोमिनीन और खलीफा के नाम से इस रोए ज़मीन पर अब कोई नहीं। इन जालिमों ने हमारी खिलाफत के निज़ाम को मार डाला, ख़त्म किया, खिलाफत को ज़मीन से ख़त्म किया। अब लोगों को नया लगता है कि खिलाफत का मतलब क्या है। खिलाफत एक निज़ाम है, पूरा पूरा निज़ाम है। जब डेमोक्रेसी एक निज़ाम है, कम्युनिज़म एक निज़ाम है, तो इसी तरह से खिलाफत जो है मेरे मुस्तफ़ा के निज़ाम का नाम है। जब ये ख़त्म हुआ तो फिर 1921 में यहूदी जगह जगह से जो मारे गए थे, उस वक्त जर्मन से भगाए जा रहे थे, जेनोसाइड किया गया था यहूदियों का, जर्मन में मारा जा रहा था। तो उनके ऊपर दुनिया वालों ने चिंतक बैठक, जिसको कहते हैं रहम करने का, कई मरतबा बैठकें हुई। बड़े बड़े लोगों ने कहा यहूदी पूरी दुनिया में मारे जा रहे हैं और ये मजलूम है, इनको कहीं पनाह दी जाए। पनाह देने के लिए जब बात आई तो फ़िलिस्तीन का एक छोटा सा इलाका, 4000 यहूदियों को रहने की इजाज़त दी गई। 1921 से 4000 यहूदियों को रहने की इजाज़त दी गई। और फिर जब वो 4000 यहूदी रहे तो बढ़ते बढ़ते दुनिया भर से लोग हिजरत करके यहूदी वहाँ जाते रहे। और तकरीबन 1948, 1947, 1947 जब हमारे यहाँ आज़ादी का मसला चल रहा था, तब तक यहूदी जो है लाखों की तादाद में वहाँ जमा हो चुके थे। और जमा हो करके उन लोगों ने, और उसी वक्त हिटलर का दौर भी ख़त्म हुआ था और हिटलर ने इनको बहुत मारा था, जिसको होलोकॉस्ट कहा जाता है, और बहुत ज़्यादा जुल्म किया था। तो ये सब भाग करके फ़िलिस्तीन में जमा हुए और फिर
ایک ایگریمنٹ سائن کروا لیا گیا دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے کہ یہ اسرائیل ایک کنٹری ہے. فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا, آدھا عربوں میں آدھا یہودیوں میں. فلسطین کے 2 حصے کر دیے. تو آدھا یہودیوں کو ملا تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے غصے میں عربوں میں جنگ شروع ہوئی 1948 کے بعد. پھر جنگوں کا آغاز ہو گیا. جارڈن, سیریا, مصر, ان لوگوں نے اس اسرائیل کے ساتھ, انہوں نے نئی کنٹری کا نام اسرائیل رکھا تھا, جنگ کیا. جب جنگ کرتے رہے اسرائیل اپنے پیر پھیلاتا رہا اور آگے بڑھتا رہا, کیونکہ اس وقت ان عربوں کے اندر یا جدید ہتھیار نہیں تھے. اسرائیل کو فلی طور پر امریکہ کا سپورٹ تھا, UK کا سپورٹ تھا, یورپ کا سپورٹ تھا. ان تینوں ملکوں کے ساتھ بڑی خوفناک جنگوں میں ان کو پیچھے ڈھکیل دیا گیا, بلکہ جو صحرائے سینا تھا مصر کا وہ بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا. طور سینا جس کو کہتے ہیں, کوہ طور, وہ بھی ان کے لیے مقدس تھا, وہ بھی حاصل کر لیا. پھر اس کے بعد دوسری جنگ بھی ہوئی تھی مصر کی, تب مصر نے وہ علاقہ واپس لیا اور اسرائیل کو سمیٹنے کی کوشش کرتے رہے. 3 بڑی جنگوں میں ہوا یہ کہ جب جنگ ہوتی رہی اسرائیل پھیلتا رہا. پھر 1978 کے قریب یا 75 کے آس پاس اسرائیل نے پورے طور پر فلسطین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا, جس میں بیت المقدس بھی چلا گیا. یہ ہے تاریخ میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یہاں تک کی بتا رہا ہوں, مختصر جھلکیاں. اس کے بعد سے یہودیوں نے بیت المقدس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا, حالانکہ UN کا یہ فیصلہ ہے کہ پورے اسرائیل کو یہ خاص طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ صرف مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس ہے اس کا کنٹرول اور اس کا مینجمنٹ, اس کے انتظامات یہودیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے اور وہاں کے فلسطینی مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے. یہ جارڈن کی حکومت کو دیا گیا ہے. جارڈن کی حکومت جس کو کسٹوڈین آف یہ کہا جاتا ہے بیت المقدس, وہ اس کے انتظام دیکھتی ہے, لیکن برائے نام ہے یہودیوں نے دھجیاں اڑا رکھی ہیں پورے دنیا بھر کے قوانین کی. جہاں ان کو پابندی تھی کہ یہاں نئے گھر نہیں بنائیں گے, ابھی 3-4 سال پہلے انہوں نے پورے مسلمانوں کے محلے کو ختم کر کے 200 گھر بنائے, یہودیوں کو آباد کیا. برسوں سے یہاں جو مسلمان تھے, ابھی آپ جا کر کے کبھی دیکھیں یروشلم, بیت الحم, جو بیت المقدس کے آس پاس کے علاقے, رام اللہ, 40 سال 45 سال ہو گئے دکانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں, جالے لگے ہوئے ہیں, لیکن کھولنے کی اجازت نہیں ہے. اتنی پرانے وقت سے دکانیں بند ہیں. کہا کہ نہیں, یہودیوں کی طرف سے کوئی یہاں پر کھولنے کی اجازت نہیں ہے, مسلمانوں کے نام پر. اور اللہ کا فضل تو دیکھیں, وہ مسلمان کیسے جگرے والے لوگ ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہر جگہ کی طبیعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کیا ہے. ان ظالم غاصب اسرائیلیوں کو ہم نے دیکھا, یہ بندوق تانے بیت المقدس کے ہر دروازے پر کھڑے رہتے ہیں, اور مسلمانوں کا فلسطینی 8 سال کا بچہ آتا ہے, اس کی نال یوں پھینک کر کے مسجد میں اندر جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے, پھر نکلتا ہے, اور وہ فوجی دیکھتا رہ جاتا ہے, کچھ نہیں کرتا. بسا اوقات گولیوں سے برساتے ہیں. روزانہ کا معمول یہ ہے, رات کو گولیوں کی بارش ہوئی, سمیٹ کر کے ختم کیا گیا, زخمی ہاسپٹل میں گئے, دوسرے دن دیکھا عصر کے بعد بیت المقدس کے باہر صحن جو ہے وہاں پر پھر عورتیں, بچے, سب جو روزانہ عصر سے لے کر مغرب تک اپنی روٹیاں, اپنے کھانے لے کر کے آتی ہیں, بیٹھتی ہیں, ایسا لگتا ہے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں. مائیں بچوں کو بچپن سے یہ چیز ڈال دیتی ہیں کہ بیٹا اگر تو ابھی گھر سے گیا نماز کے لیے تو ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ تیرا جسم آئے گا کہ تیری لاش آئے گی. ہر ماں کا یہ وہاں پر جذبہ ہے, اور یہ حدیث پاک میں موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تزال طائفۃ من امتی, میری امت میں سے ایک جماعت ایسی رہے گی جو قیامت تک حق کے لیے لڑتی رہے گی, اور اللہ ان کا ناصر و مددگار ہوگا. بیت المقدس کی یہ تاریخ آج, بیت المقدس کو انہوں نے خون میں نہلا رکھا ہے. یہودیوں کا زبردستی اس پر قبضہ ہے. اب یہ چاہتے کیا ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ جو تعمیر ہوئی یہ حضرت عمر کے حکم سے ہوئی. پھر اموی خلفاء جب آئے, خلیفہ ولید بن عبد الملک, اس نے پوری مسجد بنوائی, اور یہ جو پیلا گنبد آپ دیکھتے ہیں قبۃ الصخرہ, جو مسجد اقصیٰ سے جس کو مشہور کیا گیا ہے, یہ قبۃ الصخرہ ہے, ڈوم آف راک جس کو کہتے ہیں. یہ اصل اس سے لگی ہوئی ہے بیت المقدس کی مسجد پرانی, اس کو شو نہیں کرتے. اس کو یہ گھرا کر کے, اس کو پورا زمین بوس کر کے 3rd ٹیمپل بنانے کا پلان ہے. ان کو یہ چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو کام شروع ہوا تھا, سلیمان علیہ السلام نے جو مندر بنایا تھا, جو ٹیمپل بنایا تھا, ہم اس کو اسی جگہ تعمیر کریں گے. تو بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی دیوار سے دیوار انہیں گرانا ہے. اس کے لیے یہ کیا کیا سازشیں کرتے رہے, کھدائی کرتے رہے کہ یہاں پرانا خزانہ ہے, فلاں چیزیں ہیں, ثبوت نکالنا ہے. کتنا دیواروں کو ہلانے کے لیے آرٹیفیشیل زلزلے لائے گئے, مصنوعی طور پر یہ زمین ارتھ کویک لائے گئے کہ مسجد اقصیٰ گر جائے. لیکن اللہ کی مرضی جب تک چاہے. اب اگر حالات ایسی ہیں تو یہ مسجد اقصیٰ کو گرا کر کے وہاں پر ایک 3rd ٹیمپل بنائیں گے, جس کا پورا آرکیٹیکٹ ڈیزائن بھی انہوں نے ظاہر کر دیا ہے, نشر کر دیا ہے, کوئن بھی ایک جاری کر دیا ہے, جس کو لے کر کے ان کے 3rd ٹیمپل کے اندر جائے گا, آئے گا.
یہ 2017 کی بات میں بتا رہا ہوں، پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں. اب دیکھا گیا ہے کہ مسلمان ہر جگہ سے سوئے ہوئے ہیں، اب کوئی بھی اٹھتا نہیں ہے. عربوں کے منہ میں تو انہوں نے اپنی زبان رکھ دی ہے، عرب اب بولنے کے قابل نہیں رہ گئے. اور بغل کے جو دیش لڑے تھے پہلے، مصر، سیریا، جارڈن، آج ان کی حالت کیا ہے؟ وہ خود خانہ جنگی میں مبتلا ہیں، آپس کی لڑائیوں میں مصروف ہیں. اسرائیل کی غنڈہ گردی اور دادا گیری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اسے آس پاس کسی کا خوف نہیں. ہاں اگر کچھ بولتا ہے تو کبھی ترکی بولتا ہے، ہاں اس کو اپنے اس ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ایران ہے. ایران کو اس نے سعودی سے ایسا لڑا کر کے رکھا ہے کہ وہ آپس میں جنگیں کرتے رہیں. اسی لیے ابھی ایران اور سعودی کا پیس معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ. تو ناظرین آپ بیان سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کیا کہانی ہے. تو اللہ سے دعا کرے کہ فلسطین کو کامیابی ملے اور جیتے، آزادی ملے. آزادی کی لڑائی کو کوئی آتنکی نہیں کہہ سکتے جس نے بھی لڑی ہو، کیونکہ ہمارے دیش کو بھی آزاد کرنے میں بہت لوگوں کی جان گئی تھی. ہمارے بھارت کے لوگوں کو بھی آزاد کرنے میں بہت لوگ اپنی جان گنوائے دیتے. تو وہ آتنکی نہیں ہے. تو جیسے جب وہ آتنکی نہیں ہے تو وہاں کے لوگ بھی آتنکی کیسے ہو سکتے ہیں اگر اپنی آزادی کے لیے لڑائی کر رہے ہیں تو اس بات کو سمجھنا ہوگا. لوگ آتنکی کہہ رہے ہیں فلسطین والے کو، تو یہ بہت غلط کہہ رہے ہیں. اپنی آزادی کے لیے وہ لڑائی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ ضرور کامیاب کرے گا. تو چلیے بیان یہیں پہ ختم کرے اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.